بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہماری ایک نشست فلسفیانہ و باعث کی نظر ہو چکی ہے. اگر اس ضمن کے کچھ سوالات باقی ہیں تو آپ وہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی نیا موضوع پیش نظر ہے تو اس سے ابتدا کر لیجئے, اس کے بعد بات سے بات انشاءاللہ نکلتی چلی جائے گی. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں حمزہ صاحب. اگرچہ مختلف سوال ہے, لیکن آپ نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اسلام میں ایک بیسک رول ہے کہ اگر کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے, اور اگر کوئی انسان برے کام کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے. یہ تو ایک مسلمان کے لیے بیسک رول ہے, اگر وہ اس کو فالو کرے گا تو اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے اور آخرت میں اس کو اچھا اجر مل سکتا ہے. لیکن غیر مسلم لوگوں کے لیے اگر وہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں, ہم بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس دنیا میں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں, تو آخرت میں اس کو اس چیز کا کیا, اللہ میاں اس کا کیا اجر دے گا اس چیز کا؟ میں نے اس سے پہلے کسی نشست میں ایک اصول بیان کیا تھا, اور وہ اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک قدر و قیمت ہے. یعنی آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں, اچھا ہو یا برا, تو اس کی ایک قدر و قیمت ہے. وہ اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے قیامت کی میزان میں اپنا وزن رکھے گا. سوال یہ کیا گیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بے پرواہی اختیار کرتا ہے, تو اس وقت میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ ہر چیز کا ایک وزن ہے, اور بعض اوقات آپ ایک ایسا کام کر ڈالتے ہیں جو آپ کے باقی تمام معاملات کو بھی ختم کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, بہت اچھا کام کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے, خیر کے کام کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, کوئی برائی کا ارتکاب عام طور پر نہیں کرتا. اس پر یہ بات بالکل واضح ہے, اس کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ اللہ ہے اور اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں, اور ان پیغمبروں میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بات اس پر بالکل واضح ہو چکی ہے, کوئی ابہام نہیں اس کے ذہن میں, کوئی سوال نہیں ہے اس کے ذہن میں, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ سرکشی, تعصب, ایک حقیقت کو جاننے کے باوجود اپنے مفادات کے پیش نظر نہ ماننا. اس طرح کا کوئی سبب ہے جو نہ ماننے کا باعث بن رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ باقی تمام نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا. تو اصل میں یہ قدر و قیمت کے لحاظ سے اس کو سمجھیے. اس کے بالکل برخلاف ایک آدمی ہے, مسلمان نہیں ہے, اس پر یہ بات بھی واضح نہیں ہوئی, دعوت بھی اس کو نہیں پہنچی, اس کو بھی پوری طرح تنبہ ہی نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو مجھے کس طرح دیکھنا ہے. اس کے بارے میں اس کے ذہن میں وہ سوالات پیدا ہی نہیں ہوئے, اس لیے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم وہ پیغام اس تک نہیں پہنچا سکے. صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ سرکشی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے یا ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے, ابھی بات واضح نہیں ہوئی. وہ نیکی کرتا ہے, خیر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اجر سے کیوں محروم کریں گے؟ ضرور اجر دیں گے. اس لیے کہ انسان کو حق کا سچا تلاش کرنے والا ہونا چاہیے. اس نے کوئی سرکشی اختیار نہیں کی, اس نے جان بوجھ کر کسی نبوت کا انکار نہیں کیا, اس نے جان بوجھ کر اللہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی, بات اس پر واضح نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے اللہ کے یہاں قدر و قیمت آپ کے رویے کی ہے. اس کے بالکل برخلاف ایک مسلمان ہے, اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہے, لیکن ان کی تعلیمات کو کسی درجے میں بھی قابل اعتنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں, سرکشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کی ہدایت کے مقابلے میں بغاوت کر کے کھڑا ہوا ہے, تو محض مان لینا کافی نہیں ہو جائے گا. تو قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جس وقت ایمان کی دعوت پہنچ جاتی ہے, کسی آدمی تک کسی پیغمبر کا پیغام پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد اس پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پھر فیصلہ کرے کہ کیا وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے, غلط سمجھتا ہے. اگر کسی وجہ سے غلطی لگ گئی ہے, ملے گا اس انسان کو, ظاہر ہے کہ اگر اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا ہے تب بھی اجر ملے گا. اگر بات واضح نہیں ہوئی تو یہ نیکیاں کر رہا ہے, اس کا اجر بھی اس کو ملے گا. مگر یہ بات ہمیں واضح ہے کہ ایک انسان اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, تو پھر اس کا اجر کیسے ملے گا؟ یہ کیسے واضح ہو گئی آپ کے اوپر؟ یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے کیا ہمیں کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا. لیکن اللہ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ پہلے دیکھیے کیا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جس امتحان میں بھیجا گیا ہے, اس میں خواہ کوئی مسلمان ہو, خواہ کوئی یہودی ہو, خواہ کوئی نصرانی ہو, خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس سے بنیادی طور پر جو بات پوچھی جائے گی وہ یہ ہے کہ کیا وہ اس کائنات کے پروردگار کو مانتا تھا, کیونکہ خدا کو ماننے کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. اس کی گواہی انسان کا نفس دیتا ہے, اس کی گواہی کائنات دیتی ہے. اس سے اچھے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم میرے حضور میں آ کر جواب دہی کے لیے تیاری تھے یا نہیں, یہ تو سب سے پوچھا جائے گا.
لیکن پیغمبر کے بارے میں اس وقت پوچھا جائے گا جب پیغمبر کی دعوت پہنچے گی. اگر کوئی جانتے بوجھتے منکر ہو جاتا ہے، بات پہنچ گئی اس کے باوجود انکار کرتا ہے، تب وہ مجرم ہوتا ہے اور تب اس کو کافر کہا جاتا ہے. یعنی کافر کا لفظ بھی قرآن مجید کی اصطلاح میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس تک بات پہنچ گئی، حق اس پر واضح ہو گیا، اس نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا. دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے کسی نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ بات ہی واضح نہیں ہوئی، حق پہنچا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو جہنم میں لے جانے سے ہمیں کیا دلچسپی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بلاگ انصاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو جتنا علم دیا گیا ہے میں اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کسی تک دعوت پہنچ گئی، حق پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس تک پہنچا دی گئی اور پھر اس نے ضد سے، ہٹ درمی سے، جانتے بوجھتے انکار کر دیا، اب یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب اس نے کر دیا. وہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کر کے کھڑا ہو گیا. معلوم ہو گیا کہ خدا نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ پہنچا ہی نہیں. یہ بات واضح ہی نہیں ہوئی ہے، یہ حقیقت ابھی اس تک ہم پہنچانے میں کامیابی نہیں ہوئے. اس صورت میں جو علم اس کے پاس ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ کرے گا. تو یہ اصول. ہم اپنی زندگی کے کن معاملات کو دعا کے ذریعے حل کر سکتے ہیں؟ زندگی کے ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو طے ہی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بندہ مانگے گا تو دوں گا، مانگے گا تو دوں گا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ بہت سارے یا سارے معاملات؟ بہت سے معاملات، یعنی بعض چیزوں تو اللہ تعالیٰ خود بخود دیتے ہیں. اچھا. بعض چیزوں کے معاملے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا تو آپ نے کہا کہ تمہیں 10,000 روپے مہینہ تنخواہ دی جائے گی، وہ تو آپ کو دینی ہے. صحیح. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اس کے ہاں کوئی مسئلہ ہوگا اور یہ درخواست کرے گا تو اس کو اس کی بیٹی کی شادی پر اتنے پیسے دے دیے جائیں گے، اگر یہ مانگے گا تو اس کو فلاں موقع کے اوپر اتنی مدد دے دی جائے گی. اس میں مانگنا ضروری ہے. تو اس وجہ سے دونوں کا امتزاج رہنا چاہیے. وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں، اور اس دینے کے لیے آپ کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو مانگنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جو اللہ نے آپ کے مانگنے ہی پر منحصر رکھی ہو کہ بندہ چاہے گا، مانگے گا، درخواست کرے گا، دست بدعا ہوگا تو دے دوں گا، نہیں مانگے گا، نہیں درخواست کرے گا تو نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ آپ اپنے استعمال کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مجھ سے مانگو. یہ بھی تو سیدہ عائشہ نے تو کہا کہ اگر آپ بازار سے تسمہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو بھی خدا سے مانگیے. نہیں، لیکن وہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے نا کہ دعا کریں زندگی کے ہر معاملے میں، اور اس کے بعد کہ ہر چیز کو جو اس کی رضا ہے ہونا تو وہی ہے. تو یہ تو دونوں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. دیکھیے نہیں، تو یہ بھی جب آپ اللہ سے دعا کریں، دو بالکل الگ الگ باتیں. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو اللہ نے آپ کی دعا پر منحصر کیا ہو کہ آپ دعا کریں گے تو میں دوں گا، اس لیے دعا کرنی چاہیے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسی چیز مانگیں جو ہمارے لیے موزوں نہیں ہے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور جو کائنات کے نظام کے خلاف ہے. مثلا دیکھیے، آپ فرض کر لیجئے کہ ایک کسان کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے دعا کیے چلا جا رہا ہے کہ میری جو فصل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، پروردگار بارش برسا دے. ایک دوسرا آدمی کھڑا اور کہتا ہے کہ میری چھوٹی سی جھگی ہے، اگر بارش برس گئی پروردگار تو یہ بالکل تباہ ہو جائے گی، آج بارش نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیے خدا کس کی مانے؟ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے وہ کہ جو آپ مانگے وہ دے دیں، لیکن بہت سی باتیں آپ مانگیں گے تو آپ. لیکن دعاؤں کے مقامات جو ہے اور ان کے جو انداز ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ یہ بیمار نہ ہونے، بخار نہ تکلیف. جب وہ بڑے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعا ہوتی ہے کہ یہ حادثات سے محفوظ رہے، ان کا مستقبل بنے. تو یہ کنٹراڈکٹ نہیں کرتی ایک دوسرے سے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دعا کے درجات اور اس کے مقامات اسی لیے میں عرض کیا کہ بدلتے آپ کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے، ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی دعا کے ساتھ متعلق ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے کسب کے ساتھ متعلق ہیں. مثلا آپ کے یہاں لکھا ہی یہ ہے، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کر رکھا ہے کہ یہ میرا بندہ فلاں کاروبار کرے گا تو میں اس کو اتنا نفع اس میں دے دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا. تو کچھ چیزیں آپ کے کسب سے متعلق ہیں، کچھ عالمی اسباب سے متعلق ہے، کچھ آپ کی دعاؤں سے متعلق ہے. یہ سارے کام کرنے چاہیے. اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد اور اجتہاد کی ضرورت ہے. یہ اجتہاد کیا ہے اور اس میں کون سے لوگ جو ہیں وہ اس عمل میں شامل ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کی شرائط کیا ہیں اتحاد کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اندھا نہیں ہے، بینا ہے. اس کو عقل اور بصیرت عطا کی ہے.
اس کی بنیاد پر وہ زندگی کے بے شمار معاملات میں فیصلے کرتا ہے، آراء قائم کرتا ہے، اپنی عقل کی روشنی میں قوانین بناتا ہے، علوم کی تحقیق کرتا ہے، بہت سے کام انجام دیتا ہے۔ انسان کے اندر کچھ خامیاں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کا اہتمام بھی کیا ہے، یعنی اس کو عقل دی گئی ہے، اور عقل کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ چراغ راہ ہے، اس سے انسان راستہ دیکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض چیزوں میں اس کی محدودیتیں ہیں۔ جیسے ہم ایک نشست میں بحث کر رہے تھے کہ ذات خداوندی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اس کی کچھ محدودیتیں ہیں جن سے یہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے زندگی کے معاملات اور مسائل کے بارے میں بھی بعض چیزوں کی کوئی بنیاد اس کے پاس نہیں ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حدود قیود اتنے واضح نہیں ہیں اس کے اوپر کہ اس کے فیصلے پہ اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اس کو کچھ آفات لگی ہوئی ہیں، یہ بعض اوقات رشوت لے لیتی ہے، یہ جذبات میں مبتلا ہو جاتی ہے، یہ تعصبات کا شکار ہو جاتی ہے، یہ اپنے زمانے کے گرد و پیش سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کا اہتمام کیا۔ وحی میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ قرآن میں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن سنت میں آپ کو کیا ہدایت دی گئی ہے۔ جب وہ ہدایت آپ پا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ محدود ہے، چند معاملات میں ہے، انہی میں ہے جن میں ہم خود کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، باقی سارا جتنا دائرہ ہے اس میں ہمیں اپنی عقل اور اپنے علم کو استعمال کر کے فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ اس کو اسلامی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں، یعنی یہی وہ چیز ہے جس کو اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے تعبیر پیدا ہوئی؟ سیدنا معاذ ابن جبل کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گفتگو روایت ہوئی ہے، وہ روایت تو اگرچہ منقطع ہے لیکن اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بات بہت شائع و ضائع ہو گئی اور اس کی بنیاد پر اصطلاح وجود میں آ گئی۔ وہ گفتگو یہ تھی کہ جب یمن کا ان کو عامل یا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم وہاں جاؤ گے تو فیصلے کیسے کرو؟ تو انہوں نے کہا قرآن کی روشنی میں۔ آپ نے پوچھا اگر قرآن میں نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سنت کی روشنی میں۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے، دیکھیے یہ سوال کتنے اہم ہے، یعنی اس سے یہ بتا دیا کہ ہر چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس میں کچھ بنیادی ہدایات ہے، وہ تم وہاں سے دیکھ لو گے، وہاں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس موقع پر انہوں نے عربی زبان کا ایک جملہ بولا، عام جملہ ہے، وہ کوئی اصطلاحی چیز نہیں ہے، کہ اس صورت میں اجتہد برائی ولا آلو جوہدہ، میں پھر اپنی عقل سے کام لوں گا اور پوری کوشش کر کے کوئی نتیجہ نکالنے کی صحیح کروں گا۔ اس میں جو فعل استعمال کیا انہوں نے وہ عربی کا عام فعل تھا، اجتہد برائی، اس سے یہ اجتہاد کا لفظ پیدا ہو گیا۔ تو اب اجتہاد در حقیقت ان معاملات میں ہوتا ہے جن میں قرآن و سنت کی کوئی رہنمائی ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے البتہ ہمارے اس زمانے میں اس کو ایک وسیع مفہوم دیا اور انہوں نے اس کے دائرے میں قرآن و سنت کی تعبیر اور اس میں تحقیق کی چیزیں بھی شامل کر دی، یعنی یہ چیز بھی اس میں شامل کر دی، لیکن کلاسیکل مفہوم میں جو ہمارے قدیم مفکرین اور محققین یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن سنت کے بعد جو چیز آپ کو قرآن و سنت میں میسر نہیں آئی، اپنی عقل کو استعمال کر کے قانون بنانا، اپنے لیے فیصلے کرنا، معاملات کو طے کرنا، اور وہ تمام معاملات جن میں کوئی براہ راست رہنمائی آپ کو حاصل نہیں ہے ان میں اس رہنمائی کو سامنے رکھ کر جو قرآن و سنت میں ہے کوئی اور چیز طے کرنا، یہ اصل میں اجتہاد کا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں، اور یہ ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر زندگی دو لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ اس کے شرائط کیا ہیں، حدود کیا ہیں، جو معاملہ ہوگا اس کے لحاظ سے اہلیت ہونی چاہیے، یعنی معیشت کے معاملے میں اجتہاد کر رہے ہیں تو آپ کو وہ علم آنا چاہیے، سیاست کے معاملے میں اجتہاد کر رہے ہیں تو اس کی کوئی بصیرت حاصل ہونی چاہیے، منڈی کے معاملات زیر بحث ہیں تو وہاں ظاہر ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ کن چیزوں کے بارے میں آپ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں، اور اگر قرآن و سنت کو سمجھنے کا معاملہ ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ اور شرائط اور حدود ہوں گے، عربی زبان آپ کو آنی چاہیے، مسلمانوں کے علوم پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، قرآن و سنت میں اب تک جو کچھ لوگوں نے کام کیا ہے وہ آپ کی دسترس میں ہونا چاہیے، تو جو معاملہ ہوگا اس کے لحاظ سے اس کی ضرورت ہوگی۔ ممکن ہے کہ ایسے معاملات ہوں بعض اوقات کہ جن میں ایک دیہاتی ہم سے بہتر اجتہاد کر لے، اس لیے کہ ان چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، منڈی میں بیٹھنے والا زیادہ بہتر طریقے سے رائے قائم کر لے، تو اس کا تعلق اجتہاد کا کوئی مطلق شرائط سے نہیں ہے کہ ہر جگہ وہی پائی جائے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ معاملہ کیسا ہے، کہاں بات کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اچھا پھر یہ کہ یہ شرائط تو صرف توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہیں، ایک آدمی کر ڈالے گا اجتہاد، رائے دے دے گا، فرض کیجئے کہ اس میں آپ کے خیال کے مطابق شرائط نہیں پائی جاتی، تو پھر کیا اس پر بحث کریں گے کہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اس کی بات پر غور کریں گے، معقول ہے قبول کر لیں گے، معقول نہیں ہے تو رد کر دیں گے۔ رمسم یہ سوال تھا کہ بہت سے مذاہب میں جو ہے نا وہ دیکھا گیا کہ اجتہاد کی آپ بات کر رہے ہیں،
وہ تقلید کے اوپر جو ہمارے جس کے مقلد ہیں، جو ہمیں اس نے کہہ دیا، اب جو اس نے بھی کہہ دیا چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا وہ پیروی کریں. اب یہ اجتہاد جو ہے یہ مقلد پر واجب ہے یا تقلید کہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ بات ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ کا پیغمبر کسی کو مان لیتے ہیں تو اس کی بات تو ہم بے چون و چرا مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے بات کہہ رہا ہے، اس کی بات میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کسی کو پیغمبر ماننے کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بات کہتا ہے، اللہ کے اذن سے کہتا ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق کہتا ہے. اس کی زبان سے جو بات نکلے گی اس میں اگر کوئی خطا کا امکان بھی ہوگا تو اللہ اس کی اصلاح کر دے گا. تو اس وجہ سے وہاں تو سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. باقی سب انسان ہیں، ان کی رائے دیکھیں گے، ان کے نقطہ نظر کا جائزہ لیں گے، بات معقول ہوگی قبول کر لیں گے، معقول نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے. یہی سادہ اصول. پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، ایک حدیث سنائی تھی اور اس کے ریفرنس سے ایک فتنے کے پیدا ہونے کے اوپر اس کی کیا تعزیر ہے اس کے متعلق بھی فرمایا تھا. اسی طرح اجتہاد کے متعلق ہمارا ذکر ہو رہا ہے. کیا یہ ہم جو سارے مسائل یا سارے ایسے مشکلات آتی ہیں ان کو ہم اس فریم آف ریفرنس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں جن میں پورا معاشرہ اسلامی ہو اور اس کے جو بنیاد ہے وہ بھی موجود ہو، جبکہ ہم تعزیرات لگاتے ہیں کہ چور کی ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا فلانے کی سزا رجم ہے یا فلانے فتنے کو قتل کیا جائے. کیا ہمارے سارے معاملات، سارا بنیاد، سارا ماحول کیا اسلامی ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے قوانین اسلامی ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ان کی تعزیرات اسلامی کے متعلق یہ سارے بحث کیے جائیں اس کے متعلق؟ دیکھیے ہماری شریعت میں جتنے قوانین بھی دیے گئے ہیں وہ مطلق نہیں ہوتے، بلکہ ان کے شرائط بھی اس کے ساتھ ہی واضح کر دیے جاتے ہیں. تو جب کوئی سزا دی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے کس طرح صادر ہوا ہے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے، اس کے ذاتی حالات کیا ہیں، اس وقت کے تمدنی حالات کیا ہیں، اس کے گرد و پیش کا ماحول کیا ہے، اس کے پاس کوئی عذر تو نہیں تھا جس کی بنیاد پر یہ جرم اس سے ہو گیا. یہ تمام چیزیں ہر قانون کے اطلاق میں دیکھی جاتی ہیں. یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے حالات کی رعایت کی گئی ہے. آپ مریض ہیں تو اور صورت ہے، مسافر ہیں تو اور صورت ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اور صورت ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تمام قوانین جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں یہ چیز ملحوظ ہوتی ہے اور اس کو قرآن نے واضح کیا ہے. لہذا وہ قانون موجود ہوگا، اس کا اطلاق کرتے وقت عدالت یہ دیکھے گی کہ جرم کس طرح صادر ہوا ہے، کن حالات میں صادر ہوا ہے، اور اس وقت ملک کے، قوم کے یا زمانے کے حالات کیا فی الواقع اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کو یہ انتہائی سزا دی جائے یا کم تر سزا دے دی جائے. قرآن مجید نے تو اس میں بہت کمال کیا کہ جتنی سزائیں بھی بیان کی ہیں ایک دو کے علاوہ وہ سب اصل میں انتہائی سزائیں ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس وقت دی جائیں گی جب جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہو جائے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ ہو. تو اگر آپ شریعت کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم آج اسے نافذ کریں یا کل نافذ کریں. اس کو اس کے شرائط کے ساتھ قانون میں لکھ دیجیے، پھر وہ ہر طرح کے حالات میں آپ کے پاس موجود ہوگی. اور اگر جج بصیرت رکھتا ہے، اگر حکمران بصیرت رکھتے ہیں اور وہ ان حدود کو سمجھتے ہیں تو کبھی اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا قحط پڑ گیا ہے تو وہ چونکہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو چور کی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یہ انتہائی سزا ہے، یہ اس وقت دی جائے گی جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ ہو. تو انہوں نے مجرموں کو رعایت دیتے ہوئے وہ سزا اس موقع کے اوپر نافذ نہیں کی، اور جب انہوں نے یہ سزا نافذ نہیں کی تو انہوں نے کوئی قرآن کے خلاف نہیں کیا بلکہ ٹھیک ان شرائط کی پابندی کی جن کے تحت وہ سزا دی جانی چاہیے. تو یہی چیز تمام شریعت کے قوانین کے بارے میں ہمیں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے. غامدی صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ دیکھا کہ علم طبیعت کے جو علوم ہیں ان میں کاوش کرنی چاہیے. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ علم حاصل جو کرنا ہے اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کی ایک روایت کی جاتی ہے دعا جس میں وہ علم نافع کی خواہش کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ علم تو انسان کی ہم وقت ضرورت ہے. اصل میں انسان ہے ہی اس چیز کا نام کہ جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے جو دنیا کے دروازے کھلتے ہیں ان کے اندر وہ داخل ہونا چاہتا ہے. ایک فطری تجسس اس کے اندر رکھا گیا ہے. بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جانور کا بچہ تو اپنی جبلتوں کے اندر جو کچھ سیکھتا ہے
لیکن انسان کا بچہ تہذیب سیکھتا ہے، تمدن سیکھتا ہے، گرد و پیش کے ماحول سے چیزیں سیکھتا ہے. اس لیے علم آپ کی ضرورت ہے، بالکل ایسے ہی ضرورت ہے جس طرح ہوا اور پانی آپ کی ضرورت ہے، اور انسان اس کو سیکھتا ہے. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر ظاہر ہے اپنی ضرورتوں کا شعور بھی اس کا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ نے اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کے لحاظ سے اسے زندگی بسر کرنی ہے. اس کی معیشت کی ضرورتیں ہیں، اس کے تمدن کی ضرورتیں ہیں، اس کے ماحول کی ضرورتیں ہیں، ان کے لحاظ سے انسان سیکھتا ہے. پھر علم کی ایک فطری دائیا انسان کے اندر موجود ہوتا ہے جس کے تحت بعض اوقات بعض علوم، بعض فنون کی طرف اس کا غیر معمولی رجحان ہوتا ہے، ان میں بھی انسان اشتغال حاصل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، بصیرت مجموعی انسانیت کے لیے نفع بخش ہے یا نہیں. یعنی ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے، اس کا اشتغال کسی لحاظ سے بھی نہ اس کے لیے مفید ہے نہ اس کے گرد و پیش کے لیے مفید ہے. تو ان علوم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ ان سے آدمی کو اپنا دامن بچانا چاہیے، کیونکہ انسان اس دنیا میں انتخاب کرتا ہے. تھوڑی سی زندگی ہم کو دی گئی ہے، تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، تو اس میں نافع علم سیکھنا چاہیے. ایسا علم جو آپ کی ذات کے لیے نفع بخش ہو، جو آپ کے معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو. یہ بات حضور نے سمجھائی ہے اور بڑی قیمتی بات ہے، اس کو پلے باندھ لینا چاہیے، کیونکہ وقت ہم بہت ضائع کرتے ہیں. وقت بڑی قیمتی دولت ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں ہم ایک امتحان سے گزریں اور اس کے نتائج آگے دیکھ لیں. یہ اس دنیا کے لحاظ سے بھی بڑی قیمتی چیز ہے اور سب سے بڑا سرمایہ وقت ہی ہے. اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس استعمال میں سب سے بڑی چیز جس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں وہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے. اور علم حاصل کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا کہ یہ میرے لیے انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، یہ اس علم کی غائب کو طے کر دیتا ہے. اور علم کے معاملے میں اس چیز کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، بلکہ علم کیا ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خواہ وہ میرا کوئی علمی معاملہ ہے یا عملی معاملہ ہے، کیا وہ میری ذات کے لیے، میرے معاشرے کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے. اور علم نافع کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ نفع اور نقصان کو دیکھ سکتا ہے اور انہیں الگ الگ کر سکتا ہے. وہ چیزوں کے بھلے پہلوؤں کو بھی جانتا ہے، برے پہلوؤں کو بھی جانتا ہے، اور اسی تمیز کے ساتھ جینا، اسی شعور کے ساتھ جینا یہ انسانیت کا شرف ہے. آپ جب نفع بخش کی طرف جاتے ہیں تو گویا خیر کی طرف جاتے ہیں، صلاح کی طرف جاتے ہیں، بہتری کی طرف جاتے ہیں، اور یہی انسان کا نصب و بیان ہے. وقت ختم ہو گیا. اس نشست میں جو گفتگو ہم نے کرنا تھی اس حد تک ممکن تھی کر لی. اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطوط کے ذریعے اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کو پوسٹل ایڈریس بتا دیتی ہوں. انچارج پروگرام مکالمہ، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے مکالمہ @ptv.com.pk